بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے جو موضوع شروع کیا ہوا تھا ابتدائی مشکلات، اس میں سے کچھ دو نکات ہم نے پڑھ لیے تھے، باقی کے جو رہ جانے والے ہیں وہ آج ہم مکمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ زیادہ ہے۔ کتاب ہم نے دیر سے شروع کی ہے، اس لیے اس کتاب کا ہمیں کچھ زیادہ پڑھنا ہوگا۔ تو آج کے جو اہم جو نکات ہیں، پہلو ہیں، ان میں انتظامی مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، فوجی اثاثوں کی تقسیم ہے، زرعی مشکلات ہیں اور سیاسی مشکلات ہیں۔ یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ تو صفحہ نمبر 33 اور 34 پر یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ موجود ہے۔ آئیے کتاب کھولتے ہیں، صفحہ نمبر 33 اور 34۔ جی، کتاب کا صفحہ نمبر 33 پر انتظامی مشکلات، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی۔ تو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ جو انتظامیہ کے حوالے سے تھا کہ ملک کا دارالحکومت کس کو بنایا جائے، جہاں سے انتظامی معاملات کو جو ڈیل کیا جائے، انتظامی معاملات کو دیکھا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا اور مرکزی دفاتر جو انتظامی دفاتر ہیں ان کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں جو تھی وہ خالی کرا دی گئیں، تاکہ وہاں پر جو دفاتر بنائے جائیں۔ اور لیکن وہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے جو بہت سارے دفاتر ایسے تھے جن کو وہاں جو کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا پڑا، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ اب جگہ کم ہونے کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو عارضی طور پر دفاتر بنائے گئے، اور بہت سارے ایسے وزراء بھی تھے جو دفتری سہولیات جن کو میسر نہیں تھی، بلکہ وہ بھی بغیر دفتری سہولیات کے کام کر رہے تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا تجربہ نہ تھا۔ اب جو ابتدائی طور پر مشکلات کا سامنا اس کی وجہ سے کرنا پڑا کیونکہ مسلمان تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے تھے ہندوؤں سے، اس وجہ سے انتظامی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کو اعلیٰ جو عہدوں کا تجربہ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ جو سول سروس کے اعلیٰ عہدوں کے اعلیٰ افسران جو تھے 81 ان میں پاکستان کے حصے میں آئے، 81 جو تھے وہ پاکستان آئے۔ اب ان میں سے بھی کثیر تعداد ایسے افسران کی تھی جو اعلیٰ عہدوں کا جو تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ اب بہت سارا ایسا جو ریکارڈ تھا وہ ہندوستان رہ گیا تھا۔ اب ہندوستان سے پاکستان منتقلی اس کی از حد ضروری تھی تاکہ انتظامی معاملات کو دیکھا جائے۔ اب وہ بروقت پاکستان اس لیے نہ پہنچ سکا کیونکہ جو ریل جس ٹرین کے ذریعے پاکستان آنا تھا، اس ٹرین کے پٹری کو ہندوؤں نے اور سکھوں نے، جو جنونی ہندو اور سکھ تھے، انہوں نے اکھاڑ پھینکا تھا، جس کی وجہ سے بروقت انتظامی جو مواد تھا، انتظامی ریکارڈ تھا، وہ پاکستان نہ پہنچ سکا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچے تھے ان کی رہائش کا بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ اب جو ہوائی کمپنی تھی ہندوستان کی، انہوں نے بھی اپنے جو جہاز تھے وہ جو مسلمان پاکستانیوں کو دینے سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے بھی انتظامی ریکارڈ جو تھا وہ بروقت نہ پہنچ سکا۔ اب جو انتظامی افسران تھے ان کے پاس انتظامی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب وہ پاکستان تو پہنچ گئے لیکن ان کی رہائش کا بندوبست نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس جو سہولتیں ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن جو سہولتیں
نہ ہونے کی وجہ سے بھی انہوں نے دن رات کام کیا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں جو تھیں انتظامی وہ قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے معاشی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے۔ نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پاکستان کو جہاں پر دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں پر معاشی مشکلات بھی جو پاکستان کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اب آزادی کے وقت پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جو ترقی یافتہ نہ تھے اور جو نقل و حمل کی جو سہولتیں تھیں، ٹریفک کی جو سہولتیں تھیں، ٹرانسپورٹ کی جو سہولیات تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کو، پاکستانی انتظامیہ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ اب چونکہ انتظامی امور انگریزوں اور ہندوؤں کے پاس تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسے علاقوں کو پسماندہ رکھا، ان کو ترقی یافتہ نہ ہونے دیا جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور ان علاقوں کو جو پسماندہ رکھنے میں جو ہندوؤں اور انگریزوں کا اہم کردار تھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اب وہاں سے جو انگریز فوج میں بہت سارے جوان جو تھے وہ بھرتی ہوئے تھے، لیکن وہ ایسے علاقوں میں جو سہولیات تھیں وہ نہیں دیتے تھے۔ یہاں پر ایسے علاقوں میں فیکٹریاں نہ تو خود لگاتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو لگانے دیتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ اب یہ جو پٹسن جو زیادہ تر ہندوستان کے علاقے بنگال میں، مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن جو کارخانے تمام کے تمام پٹسن اور اس کے سے متعلقہ جو تھے وہ مغربی بنگال میں تھے جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور ان پر جو اجارہ داری تھی، ان پر جو کنٹرول تھا وہ بھی ہندوؤں کا تھا، اور یہاں سے انگریزوں اور ہندوؤں کی مسلمان دشمنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھی، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا۔ اب جو ہم کپڑوں کے کارخانوں کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی پاکستان کو کمزور رکھا گیا۔ بینکوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کو بینکوں کی بھی کم شاخیں یعنی کہ 69 دی گئی، اور اس کا بھی ان شاخوں کا بھی سارا سرمایہ ہندو جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ بھی جو پاکستان نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو اور پاکستان کو اپنے معاملات جو ہے چلانے کے لیے ہندوستان کی طرف جھکنا پڑے، ہندوستان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر پاکستان ہمارے ساتھ ملنے میں، ہندوستان کے ساتھ ملنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں ناانصافی سے کام لیا، اور وہ حیل و بہانوں سے پاکستان کو اس کے حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ اب جب اثاثوں کی تقسیم کرنا تھی تو یہاں پر بھی ہندو جو رہنما تھے انہوں نے پاکستان کے جو اثاثے تھے وہ بھی دینے سے جو ہچکچاہٹ کی، وہ بھی دینے سے انکار کر دیا، اور کئی سال تک پاکستان کے جو قومی اثاثے ہیں وہ روکے رکھے۔ ابھی تک پاکستان کے کچھ جو روپے ہیں
وہ ہندوستان کی طرف واجب الادا ہے اور وہ ہندوستان نہیں دے رہا۔ اب جو گاندھی کو قتل کیا گیا تھا، جو جنونی ہندو نے قتل کیا تھا، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اس کے حصے کے اثاثے دے دیے جائیں، جس کی پاداش میں گاندھی کو جو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ تو ہندوؤں کی یہ ہر ممکن کوشش تھی، انہوں نے ہر ممکن حربہ استعمال کر لیا کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور رکھا جائے تاکہ وہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ملنے پر جو راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اور مسلمان رہنماؤں کی بھرپور کوششوں سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور ہندوستان کے ساتھ کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کے قابل ہوا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور کل ہم اپنے اگلی جو چند رہ گئے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ پھر بچوں، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہے انتظامی مشکلات اور معاشی مشکلات جو آج ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔